انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بالکل یہ تائید کرتا ہوں کہ حقیقتاً بریلوی مکتب کے جو لوگ ہیں ان کی اکثریت رسول اللہ کو اللہ سے بڑھاتی ہے، عقیدت میں بھی محبت میں بھی، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دیوبند بھی صحابہ اکرام کے بارے میں اس لیول تک آگے چلے جاتے ہیں کہ بعض اوقات گمان ہوتا ہے کہ پیغمبروں سے ہی بڑھا دیا ہوا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ شیعہ اپنے سٹیجز پہ حضرت امام حسین اور مولا علی کا ذکر اس محبت اور عقیدت سے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ رسول تو کہیں نظر ہی نہیں آتے۔ یہ مجھے خود بتانے لگے شیعہ کے پاکستان لیول کے محقق تھے، وہ شاہ جی کون، وہ جو فوت ہو گیا، وہ جو کشمیری تھے، شجاع عباس صاحب، شجاع عباس صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں نیک کاموں کا اجر دے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے، بڑے محقق آدمی تھے۔ تو ایک دفعہ میں افطار کے لیے ان کے گھر گیا I-10 میں، اسلام آباد میں نا، تو مجھے خود سنانے لگے، کہتے ہیں میں عرب ملکوں میں سے ایک ملک میں تھا، تو ان دنوں محرم کی مجالس وہاں پہ چل رہی تھی عرب ملکوں میں، تو وہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے جب پتا چلا کہ میں پاکستان سے ہوں تو انہوں نے مجھے ایک مہمان خصوصی کے طور پر، ماشاءاللہ ان کو عربی بھی آتی تھی، فارسی بھی، انگلش بھی، اردو بھی، ہے کشمیری تھے بیسیکلی، کشمیر جہاد میں بھی انہوں نے حصہ لیا ہوا تھا۔ خیر بعد میں وہ کشمیر جہاد کی انہوں نے سارے وہ پول بھی کھولے کہ کیا تھا جہاد۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک نوجوان کو جب بلایا گیا اسٹیج پہ تقریر کرنے کے لیے، تو آپ پتہ نوجوان تو نوجوان ہی ہوتے ہیں، زمین و آسمان کی کلابیں ملا دیتے ہیں۔ اس نے حضرت علی کی تعریف کرتے کرتے اس لیول تک وہ آگے چلا گیا کہ یعنی نبی علیہ السلام کو حضرت علی کی نسبت سے ماننا شروع ہو گیا، نعوذ باللہ، غلوف کر گیا نا۔ تو سنی بھی تو یہی کر رہے ہیں نا، سنیوں کے نزدیک عبد القادر جیلانی کے جو شعبدہ بازیاں جو انہوں نے مشہور کی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں جو کچھ کرامات مشہور کی ہیں، وہ تو کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہے، تو وہی والی چیز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے اتنا غصہ آیا، میرا ارادہ ہوا کہ میں اسے وہیں پہ کھڑے ہو کے، ظاہر مہمان خصوصی تھا تو میں اس اسٹیج پہ جا کے نہ اسے روکوں۔ کہتے ہیں میں نے اس کے باپ جو پورا آرگنائزر تھا نا وہاں پہ، اس کی طرف میں نے دیکھا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے۔ کہتا ہے اس کا باپ اٹھا، اس نے جا کے اس کو پہلے تو مارا تھپڑ پبلکلی، اور کہا کہ میں نے تجھے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ یہ تو کون سا دین بیان کر رہا ہے، مولا علی یہاں پہ موجود ہوں تو یہ تیری تقریر سن کے خوش ہوں گے۔ اس کی تقریر کے دوران اسے چھڑوا دیا۔ تو ایسے اہمیت رکھنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جنہیں پتہ یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ تو باقی حقیقت بات ہے، اوورآل جو کلچر ہے وہ شخصیت پرستی کا ہے، اور اسلام میں شخصیت پرستی بالکل نہیں ہے۔ یار اگر اسلام میں شخصیت پرستی ہوتی تو سب سے زیادہ حقدار رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی سینسٹیوٹی کا لیول آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک خطیب نے خطبہ دیتے ہوئے کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا، وہ بہک گیا۔ جملے میں کوئی لٹریچر کی غلطی نہیں تھی، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں تھا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا۔ نبی علیہ السلام کو غصہ آیا، فرمایا بئس الخطیب انت، اور کتنا برا خطیب ہے تو، تجھے تو کہنا چاہیے تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا۔ تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی کرے؟ یہ 2010 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں، اور ابو داؤد میں تو اس کے آگے بھی الفاظ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا قم اذهب، اٹھ اور ادھر سے نکل جا۔ جی میٹھی میٹھی باتیں بھائی توحید اسی طرح ہی ہوتی ہے، اور جب بیٹھا ہو امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اٹھ نکل جائے ادھر سے، یعنی اس ٹائم تو اپنی شکل بھی مجھ سے دور کر دے، اور یار اس کو تو چھوڑ دے۔ مجھے بتائیں، میرے اور آپ کا تو ایمان کسی لیول کا نہیں ہے، میرے سامنے آ کے کوئی جھکے مجھے سجدہ کرے، آپ کے ساتھ ایسے کرے، آپ کو ہاتھ پاؤں نہیں پڑ دیں گے؟ آپ یار منو مروان لے یار کہیں گے نا؟ آپ ذرا امیجن کریں، جس شخصیت نے آپ کو اللہ کا تعارف کروایا ہے اس کی توحید کس لیول کی ہوگی؟ جب میری آپ کی توحید اس لیول کی ہے، جس نے ساری توحید اس سے سن سن کے سیکھی ہے،
تو جس نے یہ توحید سکھائی ہے اس کا لیول پھر یہی ہوگا کہ بھائی شکل گم کرے تو نکل، قم اذهب۔ اس نے نہیں آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو مستقل بذات نہیں مانا، میں نے آپ کو ذاتی نہیں عطائی مانا ہے، بالاذن مانا ہے، اور میرے بارے میں آپ گمان بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کروں گا، جبکہ میرا جملہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے، میں نے پہلے ذکر کر لیا۔ اور عموماً لٹریچر میں ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرنا لٹریچر کے حسن کے خلاف ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے ذکر کیا نا کہ وہ مثلا میں کہوں کہ زید اور بکر فلاں جگہ گئے، اور اس کے بعد پھر کہوں گا ان دونوں نے یہ کیا، ان دونوں نے یہ کیا، یہ ہم کہتے ہیں۔ تو اس نے تو کہہ دیا تھا نا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا۔ تو اس میں کون سی لٹریچر کی غلطی تھی؟ لیکن سینسٹیوٹی لیول توحید کا آپ دیکھیں، کہا دونوں کیوں کہا؟ تیل قاضی صاحب ایسے کہتے رہنے کہ جو بابا جی آتے ساڈے بابا جی آتے سن جی ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جڑا ہک کی ڈو آ کے وہ کافر و مشرک ہے، اور بھائی جڑا ڈو کی ہک آ کے وہ کافر و مشرک ہے۔ ہک ہے تعلیمات میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام اکثر سوال کے جواب میں کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ اپنے رسول کو علم دیتا تھا اور وہ آگے ٹرانسفر کرتے تھے۔ لیکن جہاں تکوینی امور آتے تھے انہیں کہا جاتا ہے تکوینی امور، جو تقدیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو مسند عمل میں تو یہاں تک حدیث ہے، ایک شخص نے کہہ دیا ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، جو اللہ چاہے۔ وہ تو ہم اپنے ماں باپ کو بھی کہتے ہیں اتے اللہ تھلے تسی ہو ساڈے سب کچھ، لوگ نہیں کہتے، پیروں کو نہیں کہتے۔ آپ فرمائے اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر ند بنا دیا؟ وہی ند، اندادا یحبونہم کحب اللہ، لوگوں نے ایسے ند کھڑے کر لیے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ان سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ اہل ایمان شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جیسی محبت اللہ سے کرنی ہوتی ہے وہ ان سے کر رہے ہوتے ہیں۔ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، کہہ بلکہ اکیلا جو اللہ چاہے۔ آپ کے وہ راکٹ طیارے جو چل رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بسیں، ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ما شاء اللہ وحدہ۔ ویسے ہمارے عام روٹین میں ٹھیک ہے، اسی طرح ہم کہتے ہیں، کسی نے انشاءاللہ اور رسول تو نہیں کہا کبھی، ہم کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان رسول تو کوئی نہیں کہتا، حالانکہ ہم رسول پاک لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن سر یہ پاک اور ہے، وہ تو اہل بیت بھی پاک ہے، لیکن جو اللہ کے ساتھ سبحان آتا ہے وہ صرف اللہ ہی ہے، وہ والا پاک ہے۔ ہاں انسان سے تو لغزش بھی ہو سکتی ہے، انبیاء کی لغزشیں قرآن میں رپورٹ نہیں ہوئی ہیں، غلطیوں سے پاک صرف اللہ۔ اس پہ تو خیر بولا جائے تو قرآن، اب ان جاہلوں نے قرآن تو پڑھا نہیں نا با، اس لیے جو قرآن پڑھتا ہے نا وہ کہتا ہے یار بابوں کا دین اور ہے کتابوں کا دین اور ان کو یہ فکر لگ جاتی ہے کہ یار یہ تو ہمارے بڑوں کو نہیں سمجھ آئے گی، وہ سمجھ آ جانی چاہیے تو بڑے کہنے لگے بڑا وڈا کام پا کے گئے تھوڑے نال، کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ آپ نے کیسے فکس کر لیا کہ وہ ٹھیک تھے؟ وہ غلط کر کے گئے آپ